وائی علی امین گنڈاپور از سینگ سو کہ مطلب چیلنج کرتا ہوں، اور ایک میٹنگ کا حوالہ دیا ہے چودھری غلام حسین صاحب نے. آپ کو کیا لگتا ہے، از دیر اینی چیلنج تھریٹ؟ اصل میں خالی برتن آواز زیادہ کرتا ہے. بھرا ہوا برتن ہوتا ہے نا تو اس کی آواز کم گونجتی ہے، اس کے اندر سے اب اس کو آپ ٹھوک کے بھی دیکھیں تو وہ بالکل جو ہے نا وہ ساؤنڈ لیس ہوتا ہے. لیکن خالی کو آپ کریں تو بڑی جناب آواز وہ پروڈیوس کرے گا. تو بات یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب وہی ہیں جو کہتے تھے کہ میں کفن باندھ کر آیا ہوں، عمران خان کی رہائی کے بغیر میں جاؤں گا نہیں. پھر 3 مرتبہ وہ آئے، جوتیاں چھوڑ کر یہاں سے بھاگ گئے. ورکرز ان کے 1500 ہر مرتبہ گرفتار ہوئے، لیکن نہیں قابو میں آئے تو علی امین گنڈاپور قابو میں نہیں آئے. وہ کہتے تھے کیچ می اف یو کین، وہ کہتے تھے مجھے پکڑ کے دکھاؤ، مجھے دیکھ کے دکھاؤ. پھر وہ پتہ نہیں کتنے راستوں سے، کتنے اضلاع سے وہ گھومتے ہوئے گئے. اور یاد ہے جب وہ اسمبلی پہنچے تھے، ٹھیک ہے، یہاں سے بھاگ کے گئے تھے، چائے پینے کے لیے گئے تھے، اور پھر وہاں سے وہ فرار ہو گئے تھے. اور پھر جب اسمبلی میں جا کر انہوں نے دھواں دار تقریر کی تھی بڑی زبردست قسم کی. تو وہ علی امین گنڈاپور صاحب کا تو ایک پیٹرن ہے یہ کہ وہ باتیں کرتے ہیں تاکہ وہ اٹینشن سیکر ہیں. جن سے متعلق وہ بات کر رہے ہیں وہ ان کو اہمیت نہیں دے رہے. وہ کہتے ہیں جی دس جینٹل مین از ارریلیونٹ. اور ویسے بھی وہ کیا جواب دیں ان کی بات کا، یہ بیسیکلی امپورٹنس چاہ رہے ہیں نا. اور جو زبان استعمال کرتے ہیں، کتنی پارلیمانی زبان استعمال کرتے ہیں علی امین گنڈاپور صاحب. اور یہ انتخاب ہیں بانی چیئرمین تحریک انصاف کا. انہوں نے کہا کہ اس صوبے کے اوپر جس کی حکومت جس کی بنائی ہے انہوں نے، جس کو چیف ایگزیکٹو لگایا صوبے کا، وہ اتنی شائستہ، خوبصورت اور پارلیمانی زبان استعمال کرتے ہیں. شہد کا ان کا معاملہ تو ہے تھا، وہ کوئی ایک شہد والا کیس ان کے اوپر چل ہی رہا تھا. اب یہ زبان میں بھی ان کے شہد آ گیا ہے. صحیح. اچھا چودھری غلام حسین صاحب، بات بن گئی کہ جی حکومت تو بن گئی ہے، حکومت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب کل کی ایک سٹوری چل رہی ہے، اب بات بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک سٹوری تمام ٹی وی چینلز کے اوپر چلی کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ رابطہ کر رہے ہیں محترم مولانا فضل الرحمان صاحب سے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا آپشن آیا تو آپ ہماری حکومت کو مت گرائیے گا. یہ خبر ہے. اس کی وجہ یہ بنتی ہے کہ اس وقت جو خیبر پختونخوا کا ایوان ہے، اپوزیشن میں جو سب سے زیادہ جن کے پاس نمبر ہیں وہ جمعیت علماء اسلام ہیں. ان کے پاس اس وقت 19 لوگ ہیں. اب اس بات کو لے کے جو ہیں دیکھ رہے ہیں کہ بیرسٹر گوہر صاحب بھی وہ انکاری ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے کوئی رابطہ نہیں کیا. بیرسٹر گوہر صاحب کا بیان سنیے گا. جس کا شوق پورا کرے. پاکستان تحریک انصاف نے کبھی کسی پولیٹیکل پارٹی کو یہ ریکویسٹ نہیں کی کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف کانفیڈنس موشن نہ منہ کرے. یہ جو بات چل رہی ہے یہ غلط ہے. نہ کسی کو ہم نے کہا ہے کسی کو، اور نہ کسی کو کہیں گے کہ وہ ہمارے خلاف کسی طرح کا بھی سیاسی جو ہمارے عدم اعتماد آتا ہے اس میں وہ ہمارے خلاف نہ آ جائے. ہر ایک آزاد ہے، ہر ایک کو چھوٹ ہے. نہ ہم نے کہا ہے نہ ہم کہیں گے شوق پورا کریں. اس کے بعد ایک خبر آئی کہ ان کے جو لوگ مل رہے ہیں جو جے یو ایف کی لیڈرشپ سے، شیخ وقاص اکرم جو ہیں سیکرٹری جنرل ہیں سیکرٹری انفارمیشن ہے پاکستان تحریک انصاف کے، وہ کیا فرما رہے ہیں سنیں. کامران بھائی کی میں اس بات کو بالکل رد کروں گا. ان کا احترام ہے کامران مرزا صاحب کا، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت میں سے پچھلے 2-3 دنوں میں کسی نے ان کی طرف آنا جانا نہیں کیا. اچھا، بیرسٹر گور نے نہیں کیا، سلمان اکمل راجہ نے نہیں کیا، میں نہیں گیا، چیف منسٹر نہیں گیا، عمر ایوب نہیں گئے، شبلی بھائی نہیں گئے. اور جب سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب سے دوبارہ رابطہ کیا گیا، وسیم نظامی صاحب نے اسی وقت اپنے پروگرام میں ان کو لیا اور ان سے پوچھا کہ آپ کا یہ دعویٰ ہے اس کے اندر کتنی صداقت ہے، تو انہی کی زبانی سنیے. میں نام نہیں لینا چاہتا، چلے وہ کہتے ہیں نہیں آئے تو پھر نہیں آئے، مگر آئے ہیں. وہ جو دوست آئے ہیں ممکن ہے انہوں نے نہ بتایا ہو، کوئی امبیرسمنٹ کے لیے جو نا مجھے اچھا نہیں لگتا، مگر آئے ہیں. اور درمیان میں اس سے پہلے بھی اور مختلف دوست آئے ہیں. یہ بھی نہیں ہے کہ وہ اپنا کوئی ایک ہی بندہ ہے. جی صاحب، جو ایک سوال ہے تحمل کے ساتھ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں ادب کے ساتھ. جب 26ویں آئینی ترمیم تھی، آپ کو یاد ہوگا پاکستان تحریک انصاف جو ہے لٹرلی پریکٹیکلی جا کے گھر بیٹھ گئی تھی مولانا فضل الرحمان صاحب کے. صبح دوپہر شام آدھی رات ارلی مارننگ جا کے ان کا نوک کرتے تھے، دستک دیتے تھے، کوئی کہتے بات سنیں، دیکھیں جی 26ویں آئینی ترمیم آ رہی ہے، ہمارے ساتھ چلیں، ہمارے یہ کنسرنز ہیں. اب جو ہے اطلاعات یہی ہیں، سارے رپورٹر اسلام آباد کے باخبر رپورٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف نے رابطہ کیا ہے کہ جناب اعلیٰ مولانا صاحب مہربانی کیجیے گا، حکومت کے کہنے میں مت آئیے گا.
تو آپ کے پاس کیا خبر ہے؟ کیا تحریک انصاف کا رابطہ ہوا ہے، یا پھر جو تحریک انصاف کے لوگ بیان دے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے کوئی رابطہ نہیں کیا، ہم نے مولانا صاحب کو اب چھوڑ دیا، ان کے ساتھ ہمارا سیاسی طور پر اب کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے؟ خبر کیا آپ کے پاس؟ نہیں، خبر تو وہی جو آپ سنا رہے ہیں سارے وہی سن رہے ہیں، لیکن اس میں رابطہ ہوا ہے تو پھر کیا، اگر نہیں ہوا تو کیا ہوا ہے؟ سیاست میں لوگوں کو ملتے جلتے رہتے ہیں. اب میرے کتنے اختلافات ہیں بہت سارے لوگوں سے، لیکن آپ کو بھی پتہ ہے کہ میرا براہ راست رابطہ ہے لوگوں سے، کبھی میں نے ڈس اون کیا ہے کسی کو. یہ حالانکہ ہم تو کوئی سیاسی پارٹی نہیں چلا رہے. تو بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اصل حقائق ہیں وہ ان کی طرف توجہ دیں. اب ہوا ہے کہ ایک پارٹی کو آپ نے ختم کرنا ہے، آپ اس ایجنڈے پر چلے ہوئے، اب آپ ختم کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، لیٹس ویٹ.